ناظرین، ہم موجود ہیں شاہد لطیف صاحب کے ساتھ. سر، پارلیمنٹ کی طرف سے ایک آواز جانی چاہیے تھی. شہباز شریف نے اسمبلی میں تقریر کی کہ آپ نے ایک ایسے وقت پہ مریم کو گرفتار کر لیا، ہمارا بڑا دل پسیج رہا ہے، باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کر لیا. صحافی یہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ مریم ہندوستان پہ حملہ کرنے جا رہی تھی اور اس کو گرفتار کر لیا. پاکستان کا موقف کمزور ہو گیا، مریم گرفتار ہو گئی. سر، ہم کشمیری ہیں، ہمیں کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ اس کی گرفتاری کا، یہ پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے، اداروں کا مسئلہ ہے، اس کی گرفتاری کا کشمیر کی آزادی کے ساتھ یا تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ کیا تعلق بن سکتا ہے؟ دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ساری سیاست ہے. اور جیسے مولانا فضل الرحمان ہے، وہ مذہبی جو کارڈ جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ نعوذ باللہ ناموس رسالت کا مسئلہ بیچ میں لے آتے ہیں، وہ قادیانیوں کا مسئلہ بیچ میں لے آتے ہیں. بھائی تم کیا یہ تماشا ہے کہ ہر روز ہر چوتھے دن جو ہے مذہب کا نام جوڑو اور سیاست کرنی شروع کر دو، کیونکہ آپ کے پاس اور کچھ بولنے کو ہی نہیں ہے. آپ حکومت کے خلاف کھڑے ہونے چاہتے ہیں اور بیچ میں جو مذہبی ادارے ہیں ان کے طالب علموں کو لا کے سڑکوں پہ بٹھاؤ اور کہو دیکھو پورا پاکستان آ گیا. کون سا پاکستان آ گیا؟ کہاں سے یہ آپ کا پاکستان ہے، ہمارا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، مدرسے ہیں، بچے ہیں ہمارے وہاں پہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مگر ان کو تو سمجھ ہی نہیں کہ جیسے آپ ٹرکوں میں ان کو بھر کر لا کر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جلسہ ہونے لگا، اور پھر دنیا کو میسیج دیتے ہیں کہ پورا پاکستان اس حکومت کے خلاف کھڑا ہو گیا. تو یہ اپنے اپنے سب کے مفادات ہیں. یہی معاملہ مریم نواز شریف کا ہے کہ جی وہ تو جیسے آپ نے کہا وہ تو ہم کشمیر کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. وہ ڈان لیکس کہاں ہیں آپ کا؟ اس میں اس فوج کے بارے میں کیا کچھ آپ کہہ رہے تھے؟ سنجن جندل اور جندل والا جو معاملہ ہے وہ آیا اور اندر سے کچھ طے کر کے آپ کے ساتھ چلا گیا. اس سے پہلے مودی آیا تھا آپ کے گھر میں، آپ کی پرائیویٹ پارٹی ہے، اس میں طے کر کے چلے گئے. یہ کلبھوشن والا معاملہ سارا وہیں سے طے ہو رہا تھا نا. تو یہ ہیں آپ کے حالات جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے ساتھ خلوص نیت کا. اور جب نعرے ہیں پھر وہ یہ ہیں کہ ہم تو یہ کرنے جا رہے تھے. کیا کرنے جا رہے تھے آپ کو صرف اپنے والد صاحب سے غرض ہے، آپ کو صرف اپنی جان چھڑانے سے غرض ہے. کبھی آپ اس کو کوئی نام دیں، کبھی آپ اس کو کوئی اور نام دیں. اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو آپ نے اس تحریک کا لیڈر بنا دیا. یہ دو بڑی پارٹیاں، ان میں سے آپ کو اس تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے بندہ نہیں ملا، کیونکہ وہ جوڑ توڑ کے ماسٹر ہیں اور زبان چلانا جو ہے وہ ان پہ ختم ہے. اور دائیں کی چیز بائیں، بائیں کی دائیں جوڑ کر وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. کشمیر کے وہ 10 سال کشمیر پارٹی کے لیڈر بنے رہے نا، آج تک ان کے نام منہ سے آپ نے کشمیر کا نام سنا؟ کدھر ہیں آپ مولانا صاحب؟ ہمیں بتایا آپ نے آج تک کہ آپ نے کشمیر کے معاملے میں 10 سال سوائے یہ جو آپ نے اس کی ایک منسٹر بننے کی عیش و عشرت کی اس دوران 10 سال میں جو کچھ آپ نے ٹی اے ڈی اے تو پیسے تو نہ جانے کیا کچھ، آپ تو وہ زبان ہی نہیں بول سکتے باہر کی دنیا کی جہاں جا کے آپ نے بات کرنی ہے. کس بیس پہ آپ کو یہ کشمیر پارٹی کا جو لیڈر بنا دیا گیا کمیٹی کا؟ تو اس لیے یہ سارا ابھی تک ایک بیان بھی نہیں آیا. نہیں ایک بیان بھی نہیں ہے، آف کورس نہیں ہے. جب وہ اس کے سربراہ تھے کمیٹی کے تب نہیں ان کی طرف سے کبھی ہم نے بیان سنا تھا. اور ابھی جو نئے صاحب آئے ہیں کافی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، فخر امام صاحب ہیں، انہوں نے کوئی کشمیر کی بات کی؟ وہ بھی اسی طرح وقت گزارنے کے لیے آ کے بیٹھ گئے، منسٹر کو عہدہ مل گیا ان کو بھی. یہ جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے اور مزے خوب اڑاتے ہیں کہ جناب اب میں وزیر بن گیا تو بتائیے کیا کچھ مجھے آپ دیں گے. تو یہ کشمیر تو صرف ان کی ایک دسترخوان رہا ہے، ان کے لیے فکسنگ کر دو، اس بندے کو اکوموڈیٹ کرنا تو اس کو کمیٹی کا چیئرمین بنا دو. بالکل ایسے ہی رہا ہے کہ بس کشمیر کے نام پہ ایک عہدہ ہے، وہ بتاؤ جی کس کو دینا ہے. یہ سیاسی رشوتیں ہیں. جگہ جگہ آپ لوگوں کو عہدے بانٹتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی میرٹ. کون سی میرٹ؟ یہ میرٹ ہے؟ یہ نیا پاکستان ہے بھائی. ہم بھی تو سوچیں نا، ہمیں پتہ چلے کہ ہاں بھی کسی کا کشمیر کے ساتھ تعلق ہے پرانا، کشمیر کے بارے میں بات کر سکتا ہے. صحیح آپ نے کمیٹی کا چیئرمین بنایا. یہ دو تو آپ نے دیکھ لی، ایک پچھلا اور ایک اول. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کہیں پہ بھی آپ کو اس طرح کی خلوص نیت نظر آتی ہے. سر اگر ہم مریم پہ ہی بات کریں، سنجن جندل کے جو ان کے بزنس پارٹنر ہیں ان کے والد کے، اس پہ وہ بڑا کریڈٹ لیتی ہیں، اس پہ بڑا اتراتی ہیں. تو جندل نے بھی مودی کو انڈوز کیا کہ یار آپ نے کشمیر کو انیکس کر کے بڑا اچھا کیا اور یہ بڑا شاندار اقدام ہے. تو مریم کی طرف سے ادھر کوئی ممانعت نہیں آتی، ادھر کوئی مذمت نہیں آتی. جلسے اکٹھے کرنا، لوگوں کے سے نعرے بجوا لینا، کیا یہ طریقے آزادی کشمیر کے اس وقت تقاضا ہے؟ نہیں، وہ تو جو اصل بات ہے وہ کریں گے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کا مدعا ہی اور ہے، ان کا مقصد ہی کچھ اور ہے.
یہ ساری کہانی اور یہ جو ساری سیاست چل رہی ہے یہ تو والد صاحب کو بچانے کے لیے چل رہی ہے نا. کبھی اس کا نعرہ کچھ اور ہوتا ہے, کبھی کشمیر کا نعرہ مل گیا, کبھی ان کو وہ نعرہ جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے خلاف آپ کو کوئی نعرہ مل جائے گا, کبھی آپ کو بیان بازی سلیکٹڈ کی بن جائے گی. پہلے یہ وہی والی بات ہے یہ خلائی مخلوق ہے, یہ کون سی مخلوق ہے. پھر ججوں کے بارے میں کہہ دیا بت ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو. تو یہ پھر ویڈیوز بھی لے آئے, اور پھر ویڈیوز بھی لے آئے. بالکل وہ ویڈیو لے کے جی یہ تو یہ بات کر رہے ہیں, آپ دوسری بات نہیں کر رہے کہ ان کے پاس وہ جو 50 کروڑ کی آپ آفر لے کے مدینہ تک پہنچ گئے, وہ بات آپ نہیں کر رہے. مسجد نبوی میں بیٹھ کے آپ لین دین کے معاملے کر رہے ہیں, رشوتیں دے رہے ہیں, اور وہ وہاں لوگ جو ہیں سلام پیش کرنے جاتے ہیں, بھائی اپنے گناہ دھلوانے جاتے ہیں, اور آپ وہاں بیٹھ کے لین دین کر رہے ہیں کہ ہمارے حق میں یہ بات کر دو, یہ لو 50 کروڑ. کو خدا کا خوف کریں آپ. اور یہ بھی تو وہی جج صاحب بولے ہیں نا, وہ نہیں آپ دکھاتے. وہ جو انہوں نے آپ کے بارے میں آپ کے سارے راز اگلے ہیں وہ آپ نہیں دکھاتے. اور یہ اس طرح کی ویڈیو ان کو جو دھونس کے ذریعے آپ کروا لیتے ہیں کہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں, ان کی کوئی ویڈیو ان کو دکھاتے ہیں جو ذاتی کردار والی ہوتی ہے, اور اس پہ کہتے ہیں کرو گے یا پھر ہم یہ چلا دیں فیس بک پہ اور اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیں. یہ کیا ہے؟ یہ بازو میں روڑ کے آپ اس طرح کی چیز کروائیں اور کہیں دیکھیں جی ظلم ہو گیا. یہ بھی ججوں کے بارے میں آپ نے کیا, سپریم کورٹ پہ حملے آپ نے کیے. تو اس لیے یہ سارے کے سارے اپنے مفادات کی بات ہے اس کے اندر. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے کمزور نظر آ رہے ہیں باہر سے بیٹھ کر کہ مودی اپنی چال چل گیا. اس کو نظر آیا کہ اس وقت پاکستان اتنی کمزور پوزیشن میں ہے, معیشت ڈوب گئی, ہمارا دیوالیہ جو ہے ہم اس کے قریب پہنچ گئے. سیاسی لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر صرف ایک دوسرے پروڈکشن آرڈر مانگ رہے ہیں. اب کشمیر کی بات ہم حل کرنے بیٹھے ہیں, پروڈکشن آرڈر دو جی, یہ جی اس کا اب اس کا ریمانڈ جو ہے وہ کتنا آگے تو کتنا پیچھے, فلاں کی ضمانت ہوگی فلاں کی ضمانت نہیں ہوگی. یہ کشمیر ڈسکس کرنے آئے ہو, ملک کے مسائل ان کی بات کرنے آئے ہو. آپ نمائندے ہیں بھائی 20 کروڑ لوگوں کے, انہوں نے ووٹ دے کر آپ کو وہاں اس لیے پہنچایا کہ ان کے مسئلوں کی بات کرو, انہیں حل کرو. کتنی مرتبہ آپ کو پارلیمنٹ میں جو لوگوں کے مسائل ہیں اس پر کبھی کوئی بحث آپ کو نظر آئی ہو؟ اگر یہ واک آؤٹ بھی کرتے ہیں تو اپنی لے دے کے لیے کرتے ہیں کہ اس نے میرے یہ کہہ دیا لہذا واک آؤٹ کر جاؤ. لوگوں کے مسائل پہ کبھی واک آؤٹ نہیں ہوگا نظر. بلاول نے سر بغیرت کہہ دیا کل کہ بغیرت عورتوں کو گرفتار کرتے ہو, حالانکہ ان کی پھوپھی بھی گرفتار ہیں, اور گرفتار تو ریاستی ادارے نے کیا. اور اس میں سب سیاست ہے نا, یہ الفاظ استعمال کرنا, جذبات. کل وہ یکدم بھڑکے دیکھا کہ جیسے وہ مولا جٹ ہوتا ہے, وہ روپ انہوں نے 2 منٹ کے لیے اختیار کیا, پھر یکدم کر کے نیچے بیٹھ گئے. یہ سارے کا سارا ڈرامہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ خود آپ کے جو قصے اور اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز نکل رہے ہیں, وہی تو مقابلہ ہے کہ یہ منی لانڈرنگ میں آپ آگے ہیں کہ شریف فیملی آگے ہے. اب یہ بڑا سخت مقابلہ ہو گیا ہے. پاپڑ والے تو چائے والے تو فلودے والے تو کس مرے ہوئے مسیحا آتا ہے, مرے ہوئے لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے چلا جاتا ہے, تو لوگ مسیحا کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. زرداری صاحب مسیحا ہے. تو اس لیے ان کے اوپر باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں وقت ضائع کرنے والی بات ہے. ہمیں کشمیر کے بارے میں بات کرنی چاہیے. کشمیر کے معاملے کو ہم آسانی سے مت لیں. ہماری حالت اتنی خراب ہے کہ مودی نے ایک آپ کے اوپر وار کر دیا ہے, مسلط کر دی ایک جنگ, بالکل مسلط کر دی آپ کے اوپر ایک جنگ. اور اس میں آپ نرمی والا جو ہے وہ رویہ اختیار نہیں کر سکتے. آپ کی طرف سے نرمی, آپ کی طرف سے تھوڑا بہت اس چیز کے اوپر صحیح طرح سے اٹھنا نہ اٹھنا اور صحیح طرح سے اپنے کیس کو فائٹ نہ کرنا, یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. سر ان کی بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو کشمیر آج تک سے رہا ہے, میرے خیال میں ان کی پیچھے 2 کنزیکٹیو گورنمنٹس تھی. میں اس لیے ان کا ذکر کرتا ہوں کہ لوگوں کو ان کا وہ چہرہ بھی کم از کم نظر آئے, کم از کم جو کشمیری لوگ پوری دنیا میں بیٹھے ہیں جو خاص طور پہ ہمیں دیکھتے ہیں, ان کو یہ پتہ چلے. زرداری نے اپنے دور میں بھارت کو فیوریٹ نیشن کا درجہ دیا سر, اگر آپ کو یاد ہو. پھر نواز شریف کے دور میں, ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے, 2 سال پہلے کی بات ہے, کشمیر پہ کچھ وفود بھیجنے تھے. پولیٹیکل جو پارٹی کے وہ لوگ تھے جو بھاگنا چاہ رہے تھے سیاسی جماعت سے, ایسے لوگ جن کو تاریخ کشمیر کا کچھ علم ہی نہیں تھا, ایون انگلش بولنا بھی نہیں آتی تھی, ان کو کسی کو رشیا بھیجا, کسی کو جرمنی بھیجا, کسی کو UK بھیجا. تو یہ ان کی تو پریفرنس تھی نا سر. اس کا کشمیر سے تعلق نہیں ہے. ہم کتنی مثالیں دیں,
یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سیاسی رشوتیں ہیں نا. عہدوں پہ بٹھا دو, منسٹر بنا دو, کشمیر کا نام لگا دورے کروا دو, عیاشی کروا دو, جاؤ بھائی کچھ دن تم بھی چھٹی کاٹ کے آؤ کشمیر کے نام پہ, بس چلے جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جن کو کشمیر کی الف بے کا نہیں پتہ آپ ان کو کشمیر کمیٹی کے ممبرز بنا رہے ہیں. آپ کو باہر تو آپ کو انگیجمنٹ کرنی ہے, ذکر کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے. لابنگ وہ جو کر رہا ہے, جس دن اس نے فیصلہ کیا جتنے بھی سیکیورٹی کونسل کے ممبرز ہیں 15 ان کو اسی دن بریفنگ کر دی گئی, اور جہاں جہاں ان کے انوائز بیٹھے ان کو بریفنگ بھیج دی گئی کہ وہاں جتنی ایمبیسیز میں بیٹھے ہو آج ہی ان کو بریف کر, پراپر ہوم ورک کر کے ہر چیز کی گئی. آپ کہاں ہیں؟ آپ نے تو ابھی تک اس طرح کی بریفنگ نہ ارینج کی ہے. اتنی ایمبیسیز میں ہمارے انوائز بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی ایمبیسیز پاکستان میں موجود ہیں, آپ نے کیا ان کے لیے کوئی ابھی تک کوئی ایسی بریفنگ ارینج کی؟ ثبوتوں کے ساتھ پریزنٹیشن دینا, دکھائیں کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے. اور کشمیر کی جو ساری بیک گراؤنڈ جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں 1948 سے آپ شروع ہو جائیں, اور وہ جو نہرو کے 45 بیانات ہیں اس سبجیکٹ پر جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کشمیر پر قابض ہو جائیں. نو, کشمیر جو ہے اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے. یہ نہرو کہہ رہا ہے, گاندھی کے الفاظ تقریباً اسی طرح کے ہیں. تو اس کے بعد یہ پھر بی جے پی آ گئی تو مودی جیسے لوگ آ گئے. یہ چائے بیچنے والا آدمی, اب مجھے کہنا پڑتا ہے بالکل چائے سر, یہ تو ٹھیک ہے تم پرائم منسٹر بن گئے, تم کلر ہو, تمہاری کریڈٹ یہ ہے گجرات کا چیف منسٹر ہے نا کہ جس کے اندر تم نے خون کیا اور تمہارے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں, اور زیادہ تر ممالک میں تم مجرم ہو, تمہارا داخلہ ممنوع ہے, امریکہ میں تمہیں دیا. تو تمہیں تو ایک طرح سے یہ چھٹی مل گئی کہ پرائم منسٹر بنے, تو لہٰذا تم اس دوران جا سکتے ہو. وہ کیسز آج بھی تمہارے خلاف ہیں, تو اس لیے یہ جو تم فائدہ اس کا اٹھا رہے ہو, ان عدالتوں میں ان قوموں کے اندر تمہیں مجرم ڈکلیئر کیا جا چکا ہے, تم ایک مجرم ہو. تو اس لیے اس شخص سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ آج بھی آر ایس ایس کا سرگرم رکن ہے, آر ایس ایس آج بھی فعال ہے, دہشت گرد جو تنظیم ہے, حصہ ہے ان کے پارلیمنٹ کا آپ حصہ ہیں, اور آپ نے ہندوتوا کے نام پہ وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو جو چھوٹ دے رکھی ہے کہ ہندوز کے علاوہ جو بھی ہیں ان کو مارو, میں تمہارے ساتھ ہوں. یہی ہو رہا ہے نا وہاں پہ. نہ کوئی اقلیتوں میں کوئی کرسچنس کی رسپیکٹ ہے, نہ مسلمانوں کی, نہ سکھوں کی, کوئی کسی کی رسپیکٹ نہیں ہے, اور یہ سیکولر اسٹیٹ ہے. یہ وہ لابنگ ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے فورن منسٹر نکلیں تو میں چاہوں گا پرائم منسٹر آپ بھی نکلیں, آپ ایک ڈیلیگیشن کو لیں اور پہنچ جائیں ان ملکوں میں جہاں ہم نے آواز لگانی, تاکہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں. آپ یہ عام بات نہیں ہے, یہ ہنگامہ ہے سر. یہ تو یہ آپ نے ہنگامہ برپا کرنا ہے, مسئلہ ہے یہ سر, 70 سال کی جدوجہد کا مسئلہ, اور ہم حق پہ ہیں, ہم قانونی طور پہ حق پہ ہیں, ہم اخلاقی طور پہ حق پہ ہیں. تو اس لیے یہ ایک اقوام متحدہ کی قرارداد ہے. ہم تو 70 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر عمل درآمد کراؤ. امریکہ کہاں ہے؟ آج وہ کہتا ہے جی میں ثالثی کرتا ہوں. یہ اس کی طرف سے کوئی تو ایسا کوئی جال نہیں ہے کہ جس کے تحت افغان کا مسئلہ حل کرو اور اس کے بعد اللہ مالک, بس جی میں تو اگلا پریزیڈنٹ بننے جا رہا ہوں, آپ جانے اور ہندوستان اور کشمیر جانے. وہ تو ماضی میں یہی کرتے رہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو اس وقت فائٹ ہے وہ بہت سارے فرنٹس پہ اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. بہت سارے محاذ ہیں, اور یہ حکومت کا کام ہے کہ ان محاذوں کو سب کو ایڈریس کرے. اپنی ایسی جماعت, ایسے گروپس بنائے جو ان سارے محاذوں پر یکدم جا کے کھڑے ہو جائیں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہاں کہ ہم اس معاملے کو ٹچ کرنے کے لیے سنجیدہ ہوئے ہیں. یہ ظلم ہوا ہے, اور اب ویسے ہی بلیک آؤٹ ہو گیا, کرفیو لگ گیا, اور وہ ان کی خبر ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا اندر ظلم ہو رہا ہے. اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, ظلم کی تو انتہا کرتے ہیں. انہوں نے ان کی آوازوں کا مزید دبانا ہے. وہ بیچارے لوگ کیسے چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ ان کی جو زندگی کے فیصلے ہو گئے, یعنی ان کی جو باقی زندگی اور اگلی جو نسلیں ہیں